بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جنوری کی 14 تاریخ ہے۔ آج کی کچھ تازہ ترین خبریں اور اس پہ ہم ان کو انالائز کریں گے، تجزیہ کریں گے۔ سب سے جو امپورٹنٹ نیوز ہے، جو ابھی تک جو مین سٹریم میں بھی چل رہی ہے اور ہر جگہ پہ ڈسکس ہو رہی ہے، وہ جو کل رات کا فیصلہ ہے جو پی ٹی آئی کے خلاف آیا، جس میں آنریبل سپریم کورٹ نے بلے کا نشان واپس لے لیا اور پاکستان تحریک انصاف کو ایز اے پارٹی ڈی لسٹ کر دیا۔ اب اس کے کیا پریکاشنز ہیں، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں جہاں جیسے مختلف امیدواران کو جو جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا، ان کو ابھی تک اٹھایا جا رہا ہے اور ان کو غائب کیا جا رہا ہے، پریشرائز کیا جا رہا ہے اور ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے۔ چلو سب سے پہلے ہم جو بات مین سٹریم میں چل رہی ہے وہ کل رات کا فیصلہ ہے۔ جو فیصلہ آنریبل سپریم کورٹ نے کل کیا، اس پر انٹرنیشنل میڈیا بشمول الجزیرہ اور بلومبرگ نے بہت اچھے تجزیے کیے ہیں، بلکہ اچھے تجزیے اس نظر سے کیے ہیں کہ اس فیصلے کو انہوں نے تنقید کا نشانہ اس لیول پہ بنایا ہے کہ الجزیرہ نے لکھا ہے، میں ٹکر بھی جناب کو دکھاتا ہوں، الجزیرہ نے لکھا ہے کہ یہ جمہوریت کے لیے ایک بہت بڑا نقصان اور پلی پول ریگنگ کی گئی ہے، اور وہ بھی انڈر دی امبریلا آف ہائر جوڈیشری ان پاکستان، یعنی عدالتیں جو سب سے بڑی عدالت ہے اس کے امبریلا کے اندر، اس کی سپرویژن میں ہسٹری کی سب سے بڑی جو پری پول ریگنگ یہ کی گئی ہے اس فیصلے کے ذریعے، جس کے ذریعے صرف 25 دن پہلے الیکشن سے 25 دن پہلے ایک مقبول ترین جو جماعت تھی پاکستان تحریک انصاف، اس کو ڈی لسٹ کر دیا گیا۔ ابھی یہ جہاں پہ پاکستانیوں کے بنیادی حقوق کے منافی ہے، وہاں پہ اس کو جمہوریت کے لیے بھی بہت بڑا نقصان سمجھا جا رہا ہے، اور اس کے جو پریکاشنز ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، وہ صرف آج تک نہیں ہے، اس کے اثرات سالوں تک چلیں گے۔ آپ ذرا سوچئے کہ اسی فیصلے کی بنیاد بنا کر آج سے کچھ سال بعد جب بھی کوئی پاپولر جو جماعت آئے گی، انکلوڈنگ ہو سکتا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ آ جائے، یا کوئی بھی ایسی جماعت جو آج سمجھ رہی ہے کہ ہم طاقتوروں کی گود میں بیٹھ کے ہم بہت مزے ہمیں آ رہے ہیں اور ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، کل کو ان کی پاپولیرٹی اگر عوام میں جینون آ جاتی ہے تو آیا ان کو اسی طریقے سے ہی ڈی لسٹ اور ان کے ووٹروں کو ڈسفرینچائز کر دیا جائے گا؟ یہ ڈیفینیٹلی ہوگا، اور یہ آج جو لوگ بہت کلکاریاں مار رہے ہیں کہ ہم بہت خوش ہیں، یہ ان کو کل کو ان کو پتہ چل جائے گا، اور ان کو تکلیف شاید اس سے بھی زیادہ اس لیے ہوگی کیونکہ یہ بوٹا، یہ درخت جو ہے یہ انہوں نے ہی لگایا ہوا ہے، تو لہٰذا یہ بہت شارٹ ٹرم سی جو پالیسی بنائی گئی ہے، اور اس کو جو ہے نا کسی بھی جماعت کو انجوائے کرنے کے لیے بہت شارٹ ٹرم سا ایک گیم جو کھیلی گئی ہے وہ ہے۔ اس میں ہمارے ملک کے بہت سے جو نامور دانشور ہیں، جو نیوٹرل ہیں، آج ان کے تجزیے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف ایک فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ نہیں ہے، یہ اس کا ہو سکتا ہے کہ آج کی تاریخ میں ہماری عوام یا ہم جیسے عام لوگ جو ہیں اس پر اپنا ریئیکٹ نہ کر سکیں، لیکن عوام میں جتنا غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے 8 فروری کو ہو جائے، اور جب مورخ تاریخ لکھے گا تو اس فیصلے کا فیصلہ ضرور کیا جائے گا۔ یہ بھی سب کے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم نے آگے بھی جانا ہے، اور قانون اور انصاف کا اگر آپ کو آج اللہ تعالیٰ نے اس پوسٹ پہ بٹھایا ہوا ہے جہاں پہ آپ کسی کو انصاف دے سکتے ہو، تو وہاں پہ اگر آپ اپنے کو ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے یا آپ کو جانتے بوجھتے کچھ ایسا کرتا ہو تو کل کو آپ کو جواب اس کا دینا پڑے گا، اور یہی اس ملک کا المیہ ہے کہ ہم دور طریقے سے ہم کسی چیز کو نہیں دیکھتے ہیں، ہم ذاتی مفادات اور ہمارے جو اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، ایون کہ ہم جتنی بڑی پوسٹ پر بھی ہوئیں، لیکن ہمارا ہمیشہ جو ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ ایز اے نیشن پتہ نہیں ہمیں کیا کمی ہے کہ ہم نے کبھی نیشنل انٹرسٹ کو سوچا ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جس طرح آج ایک لاڈلا اینڈ کمپنی کو پروموٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اسی ہفتے میں اس کی نااہلی ختم کی گئی، اور جناب آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ جب اسی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب 5 رکنی بینچ کے خلاف ایک فیصلہ دیا تھا، اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 5 جج بیٹھ کے کسی ایک شخص کو الیکشن سے آؤٹ کر دیں۔
واہ چیف صاحب، لیکن آج آپ نے 3 بندوں نے بیٹھ کے ایک پوری پارٹی جو کروڑوں ووٹرز ہیں ان کو ڈسفرینچائز کر دیا آپ کے فیصلے پہ. کیا بات ہے آپ کی سلامتی رہے. آپ کا فیصلہ جو ہے وہ تاریخ میں لکھا جائے گا. اور یہی فیصلہ جو ہے کل کو مختلف جو پاپولر جماعتیں ان کے گلے کی ہڈی بن جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے آج کی جو اور خبر ہے وہ یہ ہے کہ مختلف حلقوں سے انکلوڈنگ بہاڑی سے کھچی برادران ہیں اور مختلف جگہوں سے مختلف امیدواران جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے ان کو اٹھایا جا رہا ہے اور ان کو ابھی تک پریشرائز کیا جا رہا ہے. ایون کہ جو بلے کا نشان چھین لیا ہے لیکن ان کو اس طریقے سے پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ میدان بالکل خالی ہو جائے، اس میں کوئی بھی امیدوار نہ ہو. لیکن عوام جو ہے ابھی تک آج کراچی میں 2-3 جو ہے ہوئے ہیں، وہ شیر افضل مروت صاحب گئے ہیں، وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل آئے ہیں. لوگوں میں ریزنٹمنٹ بہت پائی جاتی ہے اس کے خلاف، اس فیصلے کے خلاف. اس جو طریقہ کار جا رہا ہے ہمارے جو پروسیڈنگز مختلف چیزوں کی جا رہی ہیں ان کے خلاف بہت زیادہ ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے. اللہ کرے اس کی بہتری کی کوئی امید پیدا ہو جائے. اللہ کرے ہم جو ہے بہتری کی طرف سوچنا شروع کرتے ہیں. ایز اے نیشن ہم سوچنا شروع کر دیں، ایز اے ادارے ہم سوچنا شروع کر دیں. لیکن فی الحال ہمیں ایسی کوئی جو امید کی کرن نظر نہیں آتی ہے. اس پہ ایک اور چیز بھی ہے، بہت سے لوگوں نے آج جو ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء صاحبان ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ جی فلاں وکیل صاحب جو ہیں انہوں نے اچھا کیس پلیڈ نہیں کیا. میں ایز اے وکیل آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ وکیل جو ہے جج سے جیت نہیں سکتا. وکیل جج سے جیت نہیں سکتا، اسپیشلی اس وقت جب جج صاحب نے آلریڈی اپنا فیصلہ لکھ کے رکھا ہو تو آپ کیا کر سکتے ہو. لیکن میں ایز اے وکیل میں یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں، اسپیشلی علی ظفر صاحب، حامد خان صاحب نے جو کل پروسیڈنگ کی ہے وہ بہت اچھی کی ہے، ٹو دی پوائنٹ کی ہے اور لا کے مطابق کی ہے. لیکن اگر فیصلہ لکھ کے اگر پہلے ہی رکھا گیا ہو تو اس کو جیتا نہیں جا سکتا. فیصلہ تو وہی ہونا تھا جو ہونا تھا. اس کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی وکیل سامنے آ کے کھڑا ہو جائے تو یہ فیصلہ چینج نہیں ہونا تھا، اس لیے چینج نہیں ہوا. لیکن بہرحال یہ ایک اس وقت پوری قوم ڈیمورلائز ہوئی ہے، انڈر ڈپریشن ہے کہ یہ کیا حالات چل رہے ہیں ہمارے ملک کے. ہمیں اس وقت جو ہے یونٹی کی ضرورت ہے کہ ہم ایز اے نیشن اپنے آپ کو الوالو کریں. اور لیکن اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے اداروں کی بنتی ہے، ہماری جوڈیشری کی بنتی ہے کہ قوم کو قوم رہنے دیں. خدا کا واسطہ ہے اس قوم کو قوم رہنے دیں. ہمیں آپ نے بہت چھوٹے لیول پہ ہمیں لے گئے ہیں، ہم نے بہت چھوٹے لیول پہ اس ملک کے ساتھ جو ہے آپ بھی اس ملک کو اپنا ملک سمجھیں. بہرحال یہ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اس وقت. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے پاکستان میں جو چیزیں پروسیڈنگز ہو رہی ہیں وہ قانون اور آئین کے مطابق ہوں، اور اللہ تعالیٰ کرے پاکستان ترقی کرے اور پراسپرس ہو اور ہمیں اس کو دیکھنا نصیب کرے. آخر میں میری گزارش ہے کہ اگر دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرمائیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، ہماری آواز کو مضبوط کریں. پاکستان زندہ باد.